मुफ्ती अली के बयानात के लिए मुफ्ती साहब की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान है, करम है, फज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ईमान वाला बनाया। हमेशा जब भी कोई मजलिस शुरू हो तो उसके अंदर एहतमाम इस बात का होना चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई इस नेमत पर हम हमेशा शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको ईमान वाला बनाया। ईमान है सब कुछ है, ईमान नहीं है सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। इसलिए हमेशा अपनी हर चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए, हर मजलिस का, बल्कि दोस्तों में भी बैठे तो एहतमाम करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ईमान वाला बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करोड़ों एहसान। आज का जो टॉपिक है वो खास ये है कि गुनाह जो है वो गुनाह, पिछली मर्तबा हमने तौबा लिए थे तो तौबा तो हुई, लेकिन गुनाह क्या है तो थोड़ा सा समझते कि गुनाह क्या है। गुनाह हर उस चीज को बोलते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी हो, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको करने के लिए कहा है हम ना करें और जिससे बचने के लिए कहा है उससे ना बचे। आया समझ में? जिसको करने के लिए कहा है उसे ना करे और जिससे बचने के लिए कहा है उससे ना बचे, इसको कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी। और ये बहुत खतरनाक चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ताबे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ताबे। इसलिए ईमान वाले को क्या होना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका, बस इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजार। बहुत आसान है कि अल्लाह का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। इससे बाहर जो निकलता है ना वो गुनाहों की उसमें आ जाता है कि या तो कहीं पर अल्लाह के नबी की नाफरमानी हो रही है, या कहीं पर सुन्नत छूट रही है, या अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। आ गया समझ में? क्लियर हुआ इतना कि नाफरमानी चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हो या सुन्नत छोड़कर हुजूर की हो, नाफरमानी नाफरमानी है। नाफरमानी बहुत खतरनाक चीज है। इसका सबसे ज्यादा खतरनाक जो असर है वो ये है कि इंसान जो है, इंसान वो अल्लाह की नाराजगी को लेकर घूमता है। इंसान क्या करता है? अल्लाह की नाराजगी के साथ घूमता है। और दूसरा जो सबसे खतरनाक इसके ऊपर असर पड़ता है वो ये है कि इसका दिल गुनाहों की वजह से सख्त हो जाता है और इसका दिल सियाह हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि बंदा एक गुनाह किया, एक नुक्ता लग गया दिल पर, सियाह नुक्ता, फिर गुनाह किया, फिर नुक्ता लग गया, यहाँ तक कि उसने सच्ची और पक्की तौबा नहीं कर लिया तब तक वो गुनाह लगता रहता है, यहाँ तक कि वो उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। ये गुनाह के बहुत खतरनाक नुकसानात है कि इंसान के दिल में अब कोई बात ही नहीं उतर रही है। अब उसको कोई बात ना सही समझ में आ रही है, ना वो किसी की इताअत कर रहा है, ना वो किसी की मान रहा है, बस अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहा है। गुनाहों के असरात है ये, खतरनाक चीज है ये। और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराजगी के साथ वो चल रहा है। आप कुरान करीम को उठाकर देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी कौमों के तस्कीरे और कौमों के किस्से बयान किए हैं वो बुनियाद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाब किया उन लोगों को जो मानकर चले और नाकाम किया उन लोगों को जो अल्लाह की नाफरमानी करके चले। और कामयाब और नाकामी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत साफ और वाज़ेह खुला हुआ फर्क बयान कर दिए कि कामयाब जो लोग हैं उनके पास चाहे कुछ हो या ना हो अल्लाह उनको कामयाब कर देंगे अपनी कुदरत से, और नाकाम जो है वो उनके पास सब कुछ हो, बादशाहत क्यों ना हो, अल्लाह उन्हें उन्हीं के सारे असबाब और सारी चीजों में रखकर भी नाकाम कर देंगे। क्यों? कि वो अल्लाह की नाराजगी के साथ चल रहे। ये गुनाह का सबसे खतरनाक असर है। हाँ, इसलिए हमको देखना चाहिए कि हमारी जिंदगी जो है वो किस तरह चल रही है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाह के पकड़ने, गुनाह पर जो पकड़ने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरीके ना वो भी अलग अलग है। हाँ, कभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्ट पकड़ लेते हैं जिसको नकीर कहते हैं,
کہ انسان نے گناہ کیا فوراً کچھ نہ کچھ ہو گیا، گناہ کیا فوراً کچھ نہ کچھ ہو گیا. یہ اللہ رب العزت کے پکڑنے کا سب سے آسان طریقہ ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فوراً نہیں پکڑ رہے، تھوڑا مہلت ملی، تھوڑی سی مہلت، کہ جیسا کیا اس کے ساتھ ویسا ہوا. اس نے دھوکہ دیا، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا. اس نے لوگوں کو ذلیل کیا، اس کو لوگوں نے ذلیل کیا. اس نے لوگوں کی نافرمانی کیا، اس کی لوگوں نے نافرمانی کی. وہ ویسا چلتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے پکڑنے کا دوسرا طریقہ. اور تیسرا طریقہ سب سے خطرناک، کہ اللہ رب العزت ڈھیل دیتے، نعمتیں بھی چل رہی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دے رہے ہیں. اور ڈھیل دیتے دیتے اتنی ڈھیل ہوتی ہے کہ یا تو زندگی کے آخر وقت کے اندر جب وہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا ہے تب سارے لوگ اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ رب العزت اس کو موت دے کر آخرت کے اندر اس کا حساب کتاب رکھ دیتے ہیں. کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، سب موج ہے، مزہ ہے، لوگوں کو کوئی احساس بھی نہیں ہے. لیکن یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. سب سے خطرناک، آپ کو ایک بات بتاؤں، عجیب بات ہے، گناہ جتنا خطرناک ہے نا، اس سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے معلوم ہے؟ کہ گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرنا. گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرنا. ہاں نا، کر لیے تو کیا ہو گیا. اب بولتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ زبان چلتی ہے، ہاں ہو گیا تو ابھی کیا ہے. ارے ابھی کیا ہے؟ تو کو پتا ہے تو نے گناہ کو کتنا ہلکا کر دیا ہے. ہاں بہت خطرناک چیز ہے. یعنی جس حکم کو اللہ رب العزت نے ناراضگی کی وجہ بتائی، اسی حکم کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا. ویسے ہی دوسری خطرناک چیز کہ گناہ کرنے کے بعد فخر کرنا. میچ کر سکتا تھا، ہے کیا کوئی کرنے والا اس کے علاوہ؟ کسی میں طاقت نہیں تھی، میں نے جا کے سب کر دیا. گناہ کے کام کرنے کے بعد کوئی فخر کرتا ہے؟ نافرمانی کے بعد بھی فخر ہوتا ہے. ہاں، اور اس کے اوپر بھی فخر کے اندر بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، اترا رہا ہے. یہ زندگی بہت ڈینجر ہے. یہ زندگی کسی اور سمت میں لے کے چلی جائیں گی. ہاں، اس لیے اپنی زندگی کے اندر یہ ساری چیزوں سے بہت بچنا. ہاں بھائی، غلطی ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، نافرمانی کے بعد اپنے آپ کو فوراً، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو، فوراً. ورنہ ہوگا کیا کہ یہ گناہوں والی زندگی وہ مقام پہ لے کے جا کر کھڑا کر دیں گی جہاں سے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ساری تباہی اور بربادی آتی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی مصیبتوں میں آپ کو مبتلا کرتے ہیں، جو کچھ بھی مصیبتوں میں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ آپ کے کیے ہوئے کا سب ہے، کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا کر رکھا ہے، یہ اس کی سزا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اور بہت ساری چیزیں تو اللہ رب العزت اپنی طرف سے معاف کر دیتے. ہاں، اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ جی سکتے ہیں. نا، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ تو جینا کیا، مرنا بھی بہت خطرناک ہے. ہاں، دین کے گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ رات کی عبادتوں کی لذت بھی اللہ چھین لیتے. بہت سارے لوگوں کا دین کے اندر وہ ہوتا ہے، راتوں کو پھر تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے، دعائیں کرتے، کچھ بھی مزہ نہیں آتا ہے. ہاں، ایک فارمیلٹی چل رہی ہے. ہاں، دین کے اندر اللہ کی نافرمانیاں رات کی لذتوں کو، عبادتی کی حلاوتوں کو، سب چیزوں کو چھوڑ دیتی، سب چیزوں کو ختم اور تباہ اور برباد کر دیتی ہے. اس لیے کبھی بھی گناہ نہیں، گناہ نہیں. گناہ تو بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے نا، تو توبہ کے اندر اس کو بھی بہت ساری چیزوں کا علم نہیں رہتا ہے. بس وہ ایک ہمارے یہاں چلن چلا ہے، بس نماز پڑھ لیے، ایسا ایسا کر لیے، پھر اس کے بعد کیا کہ اس کے بعد پھر واپس جھوٹ، واپس دھوکہ، واپس کسی کے ساتھ ٹوپا، واپس یہ سب چیزیں اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں. توبہ کہتے ہیں کہ انسان زبان سے استغفار کا اہتمام کرے ہوئے کہ میرا یہ گناہ ہوا ہے، اور دوسرا کہ اس گناہ سے اپنے بدن کو روکے ہوئے. بد نظری ہو رہی ہے تو اب بد نظری سے آنکھوں کو روکے ہوئے، جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنے سے اب زبان کو روکے ہوئے، زنا کیا تو زنا سے اب اپنی شرمگاہوں کو روکے ہوئے. کہا کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ پہلا کہ سب سے پہلا استغفار کی کثرت ہو، دوسرا وہ اپنے بدن کو گناہوں پر آمدہ ہونے سے روکے ہوئے، گناہ کے اوپر جری ہونے سے روکے ہوئے. تیسرا کہ دل کے اندر گناہوں کا جب بھی خیال آئے تو اس خیال کو وہاں سے دور کرے ہوئے. ہاں، خیالات جب آتے ہیں تبھی انسان کی پھر ارادے بنتے ہیں، بس ان خیالات کو بھی ختم کرے ہوئے. اور سب سے آسان کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت گناہوں والی زندگی سے نجات دے ہوئے. یہ سارے مؤثر ذریعے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرے گناہوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی دعا میں مانگی ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما بقیتنی. اللہ کے نبی کی زبان کے جملے ہیں،
اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما بقیتنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما، گناہوں کی زندگی سے جب تک موت نہ ہو میرے کو دور فرما۔ عجیب دعائیں ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا کا اہتمام ہو کہ اللہ گناہوں سے دور ہی اختیار ہو۔ یہ ساری چیزیں جب زندگی میں آتی ہیں تب انسان اپنی گناہ والی زندگی سے نجات پاتا ہے، اور اس میں سب سے خطرناک کردار دوست، صحبت، موبائل کی صحبت، دوستوں کی صحبت، لڑکیوں کی صحبت، سب کی غلط صحبت ہے۔ کہا اس کو اپنے آپ سے ہٹانا پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ گناہ تنہائی میں لیں گے تو آپ سے گناہ ہوگا، آپ موبائل تنہائی میں لیں گے تو آپ سے گناہ ہوگا، آپ کو پتا ہے۔ تو آپ کو گناہ کی توبہ کے لیے آپ کو موبائل سے دور رہنا پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ 10-12 جن کے ساتھ بیٹھوں گے، لڑکیاں ہوئیں گی، لڑکے ہوئیں گے، آپ سے بات ہوں گی، آپ کی بدنظری ہوں گی، آپ کو وہ گروپ چھوڑنا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں پہ توبہ بھی ہو رہی ہے وہاں گناہ بھی ہو رہے، کیا فائدہ پھر ایسی توبہ کا؟ ہاں، اس لیے گناہ کے خطرناک ہونے کو سمجھنا پڑے گا کہ گناہ بہت خطرناک چیز ہے۔ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی نحوست ہماری زندگی کے آخری وقت کے اوپر بلا بن کر ہمارے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہ کئی مرتبہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ بھی نصیب نہیں ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے اس سے رکنا، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور اس میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا کہ اللہ نہ ہو سکا، ہاں غلطی ہو گئی معاف کر دو، اللہ معاف کر دیں گے۔ بنسبت اس کے کہ گناہ کر رہے ہیں، لوگوں کے حق کھا رہے ہیں، کمزور کو دبا رہے ہیں اور ظلم کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر ایک فخر ہے۔ معاشرہ بہت خطرناک ہوتا چلا ہے، لوگ ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کرنے کے اندر سب سے زیادہ ظلم کرنے کے بعد پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے۔ نہ، اب یقین مانے یہ پہیا گھومے گا، ہاں یہ چیز گھومیں گی، اور یہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو اٹکا دیں گی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ہاں اللہ اس طرح سے نہیں چھوڑ دیں گے، ہاں یہ گھومے گا اور زندگی میں کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو اٹکا دیں گا، پھر اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ وہ نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اس لیے اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ گناہ کا چھوڑنا لازم ہے۔ آپ کو پتا ہے گناہ کے خالی آخرت کے نقصانات نہیں ہیں، دنیا کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ آپ گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے کئی مرتبہ محروم ہو جاتے ہو، گناہوں کی وجہ سے آپ رزق سے محروم ہو جاتے ہو، گناہوں کی وجہ سے آپ آفت اور مصیبتوں میں پھنس جاتے ہو، یہ دنیا کے نقصانات ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے آپ کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے کئی مرتبہ آپ کی جو رزق کی چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کے اندر مسئلے آ جاتے ہیں، اور کاروبار میں مسئلے آ جاتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ سب ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری تسبیحات اور وظیفے چلتے رہیں گے لیکن ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کریں گے۔ ہاں، اس لیے تسبیحات، وظائف اور بہت بڑے بڑے عملیات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ ہم ہماری زندگی میں کرنے والے بن گئے تو آپ یقین مانیں آئندہ چل کر اللہ رب العزت آپ کو نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق دے گا۔ تقویٰ ہے نا، جو تقویٰ کا ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے منع کی ہے اس سے بچنا، چاہے آپ بہت سارا کر سکو یا نہ کر سکو، بہت سارا کر سکو یا نہ کر سکو، لیکن جو چیزیں اللہ نے منع کی ہے انسان اس سے بچ جائے بس۔ اس کے لیے ہم کو ہماری زندگی میں یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی کہ ہم کہاں کہاں سے ہماری زندگی میں لوپ ہول ہے اور کہاں کہاں سے ہم اللہ کی ناراضگی کو سمیٹ رہے۔ اس لیے اپنی زندگی کی تبدیلی کے لیے ہم کو اپنے آپ کو فکر مند کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارے ہوئے۔ ہاں، بار بار دیکھنا پڑے گا کہ ہماری توبہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم کو گناہوں کو تو ہلکا سمجھ کے نہیں کر رہے، معاشرے کے اندر سب لوگ جو گناہ کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں، الفاظ بھی بولتے ہیں، بغیر سود کے کاروبار کیسا ہوگا، بغیر جھوٹ کے دھندا کیسا ہوگا، بغیر نفع کے کیسا چلے گا۔ جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے، مارکیٹ میں سبھی بول لے، ارے سب بول لے تو سب لوگ رزق کے وہ ہے ٹھیکیدار ہے، رزق کا ٹھیکہ لوگوں نے لے رکھا ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے بعد اللہ ہی سے رزق کی امید، یہ کیسی بات ہو گئی؟ آپ نے مجھے ناراض کیا ہے اور آپ مجھ سے امید رکھ رہے کہ میں آپ کی ساری چیزیں پوری کروں، کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ہم ہماری زندگی کے لیے یہ سوچے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم اللہ کی نافرمانیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔
खास सबसे बड़ी जो चीज है अल्लाह की नाफरमानियों से अपने आप को बचाने के लिए सबसे मौसर जो जरिया है वो ये है कि इंसान अपने आप को दुआओं के एहतमाम में लगाए। हाँ, ये अल्लाह ही अपने फजल से, बुरी आदतों से, गुनाहों की लत से, वक्त के जिया से, ये सारी चीजों से अल्लाह ही अपनी कुदरत से हमारी हिफाजत कर सकते हैं। वरना हम तो कई मर्तबा लोगों के बहने में, हमारे जज्बात में, शौक में हम तो उतर जाते हैं, कई मर्तबा जानबूझकर भी हम गुनाह कर लेते हैं। और दूसरी सबसे अहम चीज कि हमको गुनाहों के बाद गुनाह को हल्का नहीं समझना है, तौबा करना है, फौरन फौरन तौबा करना है कि यार अल्लाह इतना हो गया है, अब ये गुनाह ना हो। और दूसरा कि गुनाह के बाद अकड़ना नहीं है, फख्र नहीं करना है कि नहीं हमने इतना बड़ा वो कर लिया ना, पता नहीं आप कौन से रास्ते से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके। अजीब बात यह है कि गुनाह करने वाला अल्लाह की नजरों से गिर जाता है। हमको ये फिक्र है कि हम लोगों की नजरों से नहीं गिरे, हमको ये कभी फिक्र नहीं होती है कि हम अल्लाह की नजरों से 1000 मर्तबा दिन में गिर जाते। हाँ, बनाने वाले की नजर से गिर गए तो फिर अब बन के भी क्या मतलब हुआ। इसलिए हम हमारी जिंदगी के जो निजाम है उसको हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारी वजह से कई मर्तबा अल्लाह नाराज तो नहीं हो रहे। और जब नाराजगी वाली जिंदगी खत्म हो जाएंगी, अल्लाह की रजा वाली जिंदगी आएंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत चैन और सुकून वाली जिंदगी देंगे, आफियत वाली जिंदगी देंगे, बेहतरीन जिंदगी देंगे, अल्लाह का वादा है। इसलिए हम हमारी जिंदगी के अंदर एहतमाम करें कि अल्लाह हमसे नाराज ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।